حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑے ظلم اور ستم برداشت کیے۔ آپ نے جب آنکھ کھولی غلامی میں، جوان ہوئے تو بھی غلامی میں، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہاں جی بتائیں، آپ دین اسلام سے متاثر کیسے ہوئے، آپ دین اسلام میں داخل ہوئے، آپ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق ہوا، یہ اصل وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے آگے سے بتایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق عظیم اور دین اسلام کی یہ سب سے بڑی بہار کے غلاموں کو بھی عزت دی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ میں داخل ہوئے، تو جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس کے پیچھے ایک بچہ بھی سوار تھا، جس کو عربی میں ردیف بولا جاتا ہے، مطلب پیچھے سوار ہونے والا۔ تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن وہ آپ کا رشتہ دار نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے وقت جب مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ کی اونٹنی کے پیچھے جو بچہ سوار تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ ایک غلام کا بیٹا تھا۔ ذرا جی اس بات پہ ذرا، اس کی خوبصورتی پہ ذرا غور کریں کہ ایک فتح مکہ کے موقع پر اتنا خوشی کا وقت ہے، اور آخر الزمان نبی، دو جہانوں کے سردار نبی، آپ جب وہاں پر داخل ہوئے تو ساتھ کوئی اور بندہ نہیں، ایک غلام کا بیٹا پیچھے بٹھا رکھا ہے۔ یہ خلق عظیم ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ اسلام کا وہ درس ہے جس پر ہم نے عمل کرنا تھا، کہ اسلام کتنا خوبصورت ایک دین ہے، وہ کتنا خوبصورت ایک راستہ ہمیں بتاتا ہے، وہ کیسے محبت اور پیار، الفت اور مودت کا درس دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسوہ حسنہ کی اس عشق اور محبت کی ایک لازوال داستان ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دین اسلام کی خاطر جو ظلم برداشت کیے، ہم نے تو اس کے برابر ذرہ برابر بھی دیکھے بھی نہیں ہیں۔ برداشت کرنا تو دور کی بات، ہم نے دیکھے تک نہیں۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمان ہوئے، جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو آپ کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، اس کو جب پتہ چلا کہ میرے غلام نے مجھ سے پوچھے بغیر اسلام قبول کر لیا، تو وہ آپ کے اوپر ظلم کی انتہا کرتا تھا، یہاں تک تھا کہ تپتی دھوپ میں، کڑک دار دھوپ میں، تپتی ریت پر آپ کو بنا کپڑوں کو لٹا کر، ریت، تپتی ریت، اس پر لٹا کر اوپر تپتے ہوئے پتھر رکھے جاتے تھے، اور بولا جاتا تھا کہ تو ہمارے خداؤں کو مانتا ہے یا اس خدا کو مانتا ہے؟ تو آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ جاری ہوتا تھا، میں محمد مصطفیٰ کے خدا کو مانتا ہوں، میں اس دین اسلام کو مانتا ہوں جس میں رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، میں اس دین اسلام کو مانتا ہوں جس میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے، جس میں ذات پات نہیں ہے، رنگ و نسل نہیں ہے، جس میں غلاموں کو بھی عزت دی جاتی ہے، میں اس دین کو مانتا ہوں۔
اور میں محمد مصطفیٰ کے خدا کو مانتا ہوں جو ایک خدا ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اور تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ظلم اور ستم کیے گئے اس کی انتہا یہ تھی کہ آپ کے جسم پر زخم بن گئے تھے، ایسے زخم جس میں سے خون نکلتا رہتا، ایسے زخم تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا نا کہ ایک کالے رنگ کا غلام گیا، گلے میں رسی ڈال رکھی گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے جو گئے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کو کھینچ رہے ہیں، وہ غلام گئے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو آواز ایک ہی نکلتی تھی، احد احد احد، کہ میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، میں اس خدا کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو جنا، میں اس خدا کو مانتا ہوں۔ اور جس خدا کو تم مانتے ہو، جس خدا کو تم پوجتے ہو، تم تو اپنے ہاتھوں سے بنا کے بیٹھے ہو، میں اس خدا کو نہیں مانتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ جذبہ دیکھا، جب یہ عشق دیکھا، تو آپ کے آقا کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگے کیا یہ غلام بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں، 200 درہم میں یہ غلام میں بیچوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 200 درہم میں خرید کر آزاد کروایا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، اس کا عشق ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سب کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ہوا تھا۔